بچھا کر دیکھو یہ اشکوں کے موتی لٹا کر تو دیکھو مدینے میں ملتا ہے کیا کیا نہ پوچھو وہ دیں گے وہاں تم کو کیا کیا نہ پوچھو مدینے میں ملتا ہے کیا کیا نہ پوچھو وہ دیں گے وہاں تم کو کیا کیا نہ پوچھو لگے ہیں وہاں کیسے میرے کرم کے لگے ہیں وہاں کیسے میرے کرم کے میری جاں مدینے میں جا کر تو دیکھو ذرا اپنی پلکیں ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو یہ اشکوں کے موتی لٹا کر تو دیکھو پہنچتے ہیں ہر دم کے حاجت روا کریں گے مدد بھی وہ مشکل کشا ہیں پہنچتے ہیں ہر دم کے حاجت روا کریں گے مدد بھی وہ مشکل کشا ہیں اگر چاہو تو آزما لو یہ باتیں اگر چاہو تو آزما لو یہ باتیں کبھی تم بھی ان کو بلا کر تو دیکھو ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو یہ اشکوں کے موتی لٹا کر تو دیکھو جدائی میں اب تم نہ آزردہ ہونا نہ دیبا کی گوری پہ افسردہ ہونا جدائی میں اب تم نہ آزردہ ہونا نہ دیبا کی گوری پہ افسردہ ہونا بلائیں گے عابد بلائیں گے آقا بلائیں گے عابد بلائیں گے آقا ذرا ہاتھ اپنے اٹھا کر تو دیکھو ذرا اپنی پلکیں بچھا کر تو دیکھو یہ اشکوں کے موتی لٹا کر تو دیکھو یہی ماہ ہے میرا کہ آئیں گے آقا یہی ماہ ہے میرا کہ آئیں گے آقا کہیں ان کی محفل سجا کر تو دیکھو اللهم صل على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم قاری صاحب نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات یہ ایک خاص واقعے ایک خاص موقع پر نازل ہوئی ہیں
ایک واقعہ پیش آیا تھا اور اس واقعے میں اس واقعے کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے محبوب کے آداب سکھائے۔ اللہ پاک بڑی عظیم الشان جلیل القدر ہستی ہے اور پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بڑی جلیل القدر ہستی ہے۔ بادشاہوں کی پروٹوکول یا ان کے آداب ان کی کابینہ وغیرہ وضع کرتی ہے، اس کے قریبی لوگ وضع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو آداب کا شوق ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ ان کا ادب کر کے اگر ہم کریں یہ مزاج ہی نہیں تھا۔ اس لیے ان کے جو پروٹوکول وضع کیے تو وہ اللہ رب العالمین کسی کا نہیں، کچھ لوگوں نے نہیں، صدیق اکبر عمر فاروق نے نہیں، صحابہ کرام نے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ان کے آداب وضع کیے ہیں، حاضری کے طریقے بتائے ہیں، آداب بتائے ہیں۔ پتہ تھا کہ میرے محبوب کو تو ان کی دلچسپی نہیں ہے، لیکن ضرور چاہیے میرے محبوب کا ادب احترام رکھنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو صورت ہے اس میں متعدد آداب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے گئے ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی معاملے میں گفتگو کرنا چاہتے تھے، بس منظر تو حاضر تو نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ قبیلے کے لوگ تھے، ان کا آپس میں کچھ جھگڑا تھا، اختلاف تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے آئے تھے۔ تو جس وقت وہ حاضر ہوئے وہاں پر، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر حجرہ پاک میں جا چکے تھے۔ انہوں نے بات کرنی تھی، اس لیے انہوں نے باہر کھڑے ہو کر پکارا، یا محمد اخرج الینا، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے باہر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سنی تو باہر آ گئے، ان کے ساتھ جو معاملہ تھا، جو ان کا تنازع تھا وہ طے کیا اور پھر اندر تشریف لے گئے، معاملہ ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج پر کسی قسم کی ناگواری نہیں آئی، لیکن اللہ پاک کو یہ بات اللہ پاک کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس انداز میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر فیصلہ کروایا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ اللہ پاک بہت ناراض ہوا، فرمایا کہ الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ جو حجرات کے پاس کھڑے ہو کر اے میرے نبی آپ کو بلاتے ہیں اور یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا کہتے ہیں، یہ اکثر ہم لا یعقلون، یہ اکثر جو ہے کم عقل ہے، ان میں عقل نہیں ہے، ان میں سمجھ نہیں ہے، ان میں شعور نہیں۔ تو اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ جب اللہ پاک اس چیز سے ناپسند، اس چیز کو ناپسند فرماتا ہے کہ کوئی آدمی ایسے وقت میں آئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہ ہو، تو ان کو بلانے سے اللہ پاک خوش نہیں ہوتا ہے اور ناگوار گزرتا ہے اللہ پاک کو۔ تو پھر اس کا حل کیا ہو؟ آدمی کچھ آئے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ ہے، تنازع ہے، آئے ایسے وقت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر حرم میں چڑھ کے آ چکے ہیں، اپنے حجرہ انور میں جا چکے ہیں، اس وقت کوئی آدمی آتا ہے تو وہ پھر کس طرح سے مطلع کرے؟ آپ آواز دینا تو چلو منع ہو گیا آواز کرنا، لیکن پھر کیا کرے؟ وہ آدمی کو اندر چٹ بھیجے، دروازہ کھٹکھٹائے، کسی اور کے ذریعے پیغام بھیجے، آخر کس طرح بتائے کہ باہر آدمی آئے ہیں اور انتظار میں ہیں، وہ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اطلاع اندر پہنچانے کی صورت کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کوئی صورت نہیں، اس کی صورت ہے ہی کوئی نہیں۔ ان کو یہ صورت یہ اسی وقت اپنا پیغام کیوں پہنچانا چاہتے ہیں؟ وَلَوَنَّا صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ان کو کھڑے رہنا
کہ آپ خود اپنی مرضی سے ان کے لیے نکل آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، ورنہ آپ غفور الرحیم۔ لیکن یہ غلطی میں چونکہ نادانستگی بھی ہوئی ہے، اس لیے اس دفعہ کو معاف کرتے ہیں۔ اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، ان کی غلطی سے درگزر فرمائے گا، رحم فرمائے گا۔ لیکن یہ طریقہ خلاف عدل ہے، ایسا ہرگز ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ قاری صاحب نے آیات پڑھی تو اس حوالے سے مجھے خیال آ گیا کہ اس موضوع پر بات کر دیں۔ اسی میں پہلے اللہ پاک نے جو آغاز کیا ہے یہاں سے آداب کا، اس میں یہ بلکہ ابتدا میں یہ ساری آیات جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے ہیں۔ مثلا یہ آغاز اس طرح ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، تو قربانی جو ہے وہ نماز کے بعد ہوتی ہے، یعنی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی ادا کی جاتی ہے۔ ایک صحابی نے غالباً عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنی، اللہ پاک نے فرمایا یہ غلط بات ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ اس میں بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ رسول سے آگے بڑھنا تو تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سے آگے کو کیسے بڑھے گا؟ اللہ آگے پیچھے ہونے کا کیا تصور اللہ سے ہوگا؟ لیکن اللہ پاک نے بیچ میں اپنا نام بھی جان رکھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا بظاہر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی رسول اللہ سے، یعنی رسول اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ لیکن کہا یہ ہے کہ اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو، حالانکہ اللہ سے نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے نہ اسے کوئی پیچھے رہ سکتا ہے، اس کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہے، کوئی مکان ہی نہیں ہے کہ کوئی اس سے آگے ہو یا پیچھے ہو، اس میں تقدیم تاخیر کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک نے یہاں اپنا گرامی اس لیے شامل کیا کہ یہ جو میرا رسول ہے نا یہ میرا نمائندہ ہے، اور یہ اگر تم اس سے آگے بڑھو گے تو گویا مجھ سے آگے بڑھ گئے، اور اگر اس کے پیچھے پیچھے چلو گے تو گویا میرے پیچھے پیچھے چل رہے ہو۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اور واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اچھا پھر آگے یہ بہت ہی مشکل عمل ہے، اس کو ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اس کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو نہ کرنا جس طرح تم ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں گفتگو کرتے ہیں۔ آواز جو بات پست آواز کے ساتھ ادب کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے کی اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتے ہو اس طرح مت کیا کرو۔ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ان تحبط اعمالکم، اگر رسول اللہ کی گستاخی ہوگی، گستاخی سرزد ہو گئی اور آواز ان کی آواز سے اونچی ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ انتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور ہی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارا کیا نقصان ہو گیا ہے، سارا کچھ ضائع ہو جائے اور حبت ہو جائے۔ حضرت معصوم کے ملحوظات میں لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ بے ادبی حضور کی یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ کسی گناہ کے بارے میں اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ غلطی اگر تم نے کی کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ گناہ ہے اپنی جگہ پر، وہ اس کا جو بھی اثر ہوگا، لیکن باقی اعمال اس کے ساتھ ضائع ہو جائیں کسی گناہ کے ساتھ، یہ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی گناہ کتنا ہی بڑا کرے، شراب پی لے، خنزیر کھا لے، زنا کر لے، وہ بڑا گناہ گار
لیکن جو اس کی نیکیاں وہ تو اپنی جگہ رہیں گی۔ واحد وہ شے ہے جس کے ساتھ سارے اعمال قائم ہوتے ہیں، وہ بے ادبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ایک ایسا جرم ہے کہ حضرت معظم فرماتے ہیں کہ کسی گناہ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر یہ تم نے کیا تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ یہ واحد حضور کی بے ادبی ایسا جرم ہے کہ وہ ہو تو انتا بتا اعمال سارے ضائع۔ استغفر اللہ۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی تھے، وہ اونچی آواز انہوں کی اللہ نے بنائی اونچی تھی۔ کچھ آدمی ہوتے ہیں جن کی آواز اونچی ہوتی ہے، جس طرح اپنے اقبال سے شجرہ پڑھتے ہیں تو ساری مسجد گونجتی ہے اور سارے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی میری جیسی مجبوری سے ہوتی ہے، وہ جب تک شکل کرنے لگا ہے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو مختلف آوازیں اللہ پاک نے عطا کر رکھی ہیں۔ یہ حضرت ثابت جو تھے یہ ان کی آواز بہت بلند تھی، اور اس زمانے میں جس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوتے تھے، آواز کا بلند ہونا بہت پسندیدہ بات تھی، کیونکہ وہ دور تک پہنچتی تھی، اور لاؤڈ اسپیکر وغیرہ تو تھے نہیں، اس لیے جس کی آواز دور تک پہنچتی تھی اور سارا مجمع سنتا تھا وہ بہت اچھا خطیب شمار کیا جاتا تھا۔ خطیب کے لیے جو کوالٹیاں ہیں ان میں ایک یہ بڑی معروف کوالٹی ہے کہ اس کی آواز اونچی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اس طرح اونچی نہیں تھی جس طرح لوگوں کی اونچی ہوتی ہے، نارمل آواز تھی، لیکن یہ آپ کی مرضی پر ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو سنانا یہ بھی اپنی نوعیت کی الگ آواز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ کی مرضی پر منحصر تھا کہ وہ کتنے لوگوں تک کو پہنچانا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں خطبہ دیا، تو اس میں غالباً کچھ خواتین کے احکام تھے، تو حضور چاہتے تھے کہ یہ عورتیں جو گھروں میں ہیں سن لیں، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مدینے کی ساری عورتوں نے اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہ خطبہ پوری کوشش کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دور تک جاتی تھی آواز۔ خطبہ حجت الوداع آپ دیکھیں وہ اس میں 1.25 لاکھ سے زیادہ آدمی تھے، تو 1.25 لاکھ بہت بڑا مجمع ہوتا ہے، یہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ 1.25 لاکھ کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے۔ ہم تو یہ 100 آدمی ہوں تو ان کو ہماری آواز نہیں پہنچتی ہے، 1.25 لاکھ کے مجمع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ حجت الوداع دیا اور سارے لوگوں نے سنا، جو سامنے موجود تھے انہوں نے بھی سنا، جو اپنے خیموں میں بیٹھے تھے انہوں نے بھی سنا۔ تو وہ کچھ اور طرح سے بلا رہی تھی، یعنی ہوتی نارمل ہی تھی، لیکن وہ جتنی جہاں تک آپ پہنچانا چاہتے تھے وہ آ کر پہنچ جاتی تھی۔ وہ تو اور کسی کی آواز دنیا میں ایسی ہو نہیں سکتی ہے جس میں نہریں شیر اور اس گلے کی نبالت میں سلام پیش کیا ہے کہ یعنی شیر اور شکر کی نہر اس میں چلتی ہیں، جیسے دودھ اور میٹھا دودھ، شہد ملا دودھ نکل رہا ہو، ایسی مٹھاس اس میں ہوتی ہے اور ایسی حلاوت ہوتی ہے اور ایسی نرمی ہوتی ہے، ملائمت ہوتی ہے، لذت ہوتی ہے، اس کی نہر گویا اس میں چلتی ہے، جس میں نہر ہے شیر و شکر کی دوا، اس گلے کی نظارت میں اس گلے کی تلوکازگی پر لاکھوں سلام۔ تو ایسی آواز تو کسی کی ہو نہیں سکتی ہے، ویسے آواز یا بلند ہوتی ہے یا پست ہوتی ہے۔ تو حضرت ثابت کی آواز جو ہے یہ بہت بلند ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب بھی تھے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ خطابت اور شاعری کے مقابلے کیا کرتے تھے، اور باہر سے اگر کوئی وقت آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے تو وہ اپنا خطیب بھی ساتھ لاتے تھے اور اپنا شاعر بھی ساتھ لاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاعر کے طور پر
حضرت حسان بن ثابت کو آگے کر دیتے تھے اور اپنے خطیب کے طور پر حضرت ثابت کو آگے کر دیتے تھے. تو یہ دونوں ایک خطیب تھے دربار رسالت کے اور ایک شاعر تھے دربار رسالت کے. تو چونکہ وہ پھر جب یہ خطبہ دیتے تھے اور وہ عربی کی مشہور مسجع مقفع خطبے، تو اس میں ان کی آواز کی وجہ سے وہ ساری آوازیں دھیمی پڑ جاتی تھی، مان پڑ جاتی تھی، محفل یہ لوٹ لیتے تھے، اثر اس کا بہت ہوتا تھا لوگوں پر. اس لیے ان کی اونچی آواز جو ہے وہ بہت ممدوح تھی اور بہت پسندیدہ تھی. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے آنکھوں کے تلے اندھیرا تھا کہ اب کیا ہوگا. ارشاد ہوا ہے کہ حضور سے کہ آواز سے آواز تمہاری بلند نہیں ہونی چاہیے ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گی. تو اب میں کیا کروں، میری تو آواز ایسا ہوتی ہی نہیں ہے، اونچی آواز میں گفتگو کر سکتا ہوں. اللہ نے آواز بنائی ویسی، اور اگر کوشش کروں گی تو وہ ایک وقتی کوشش ہوگی ظاہر ہے، کیونکہ فطرتاً تو آواز اونچی ہے، اس لیے کسی وقت بھی اونچی ہو سکتی ہے. تو میں گئے تو سارے اعمال ظاہر ہو جائیں گے. اس لیے اس سے بہتر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے سے گریز کرو، بچنے کی کوشش کروں جیسا تک ممکن ہو سکے. چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا، ایک علیحدہ کمرے میں روتے رہتے تھے کہ بھائی یہ ایک ہجر کی صورت بن گئی ہے، جدائی کی صورت بن گئی ہے. کہاں تو مزے سے جا کر بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، کہاں یہ صورتحال ہو گئی ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کچھ دن نہ گئے مسجد کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ثابت نظر نہیں آتا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، روتے رہتے ہیں اور ان کو یہ فکر ہے کہ میری اونچی آواز کی وجہ سے ایمان ظاہر نہیں ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اپنے گھر اور ان کو اس کمرے سے نکالا اور کہا کہ نہیں یہ میرے لیے نہیں ہے یہ بات، وہ جو گستاخی کی کاروائی یہ کرتے ہیں. اما کردہ ان تعیش حمیدہ موت شہیدہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تو جب تک زندہ رہے اعلیٰ اور عمدہ اوصاف کے ساتھ رکھا رہے اور جب تیری موت ہے تو شہادت کی خوشخبری بھی مل گئی. چنانچہ ان کا سارا عذاب دور ہو گیا تو انہوں نے بہت عمدہ زندگی بسر کی اور شہادت کی موت پائی. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب اللہ پاک نے تعلیم فرمائے اور یہ ان آداب کے علاوہ اصل میں ہماری جو کہ گفتگو چل رہی ہے مسجد نبوی کے نظارے، یعنی مسجد نبوی میں جو واقعات پیش آتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، ان پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. اس واقعے میں پوری صراحت تو نہیں ہے کہ یہ مسجد نبوی میں پیش آیا واقعہ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں آنے کا ایک راستہ حجرے کی طرف سے تھا اور باہر جانے کا راستہ صحت کی طرف سے بھی تھا. یعنی باہر آپ اگر جانا چاہے مسجد میں آنے کے بغیر تو جا سکتے ہیں. مسئلہ یہاں حجرہ ہو اور یہ کھڑکی جو ہے وہ دروازہ ہو اس کا، تو ادھر سے مسجد کو آ جاتے تھے. تو دوسرے راستہ جو ہے شہر سے باہر جانے کا اگر مسجد میں نہ آنا چاہے ویسے جانا چاہے تو وہ بھی دروازہ تھا. یعنی یہ نہیں کہ باہر جانے کے لیے باہر آ مسجد میں. اب یہ معلوم نہیں کہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے کس طرف سے آپ کو ندا کی تھی اور کہاں سے پکارا تھا. بہرحال جو بھی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام ہر آدمی پر واجب ہے اور ہر طرف سے واجب ہے اور ہر جگہ واجب ہے. مسجد نبوی کے نظارے بھی جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پر ایک خاص اللہ کا انعام ہے اور اللہ کا نعمتیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیشتر وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں مسجد میں گزرتا تھا. ان کا اور کہاں کیا تھا، وہ آئے مبلغ تھے، یعنی دنیا کو تبلیغ کرنے کے لیے داعی. تو وہ زیادہ تر وقت جب تک آپ مکے میں تھے تو زیادہ تر وقت لوگوں کے پاس پھرنے میں گزرتا تھا. وہاں
تبلیغ کرتے تھے دین کی، تو لوگوں تک دین پہنچانا تھا، اس لیے وہ آپ پہنچاتے تھے۔ یہاں مدینے آئے تو وہ مسجد نبوی مرکز ہو گیا، اس لیے جو بھی دین سیکھنا چاہتا تھا وہ مسجد ہی میں چلا آتا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد رفت جو ہے وہ مسجد میں ہی جاتی تھی، اور وہاں اقوال کے ساتھ بھی تعلیم ہوتی تھی اور آپ کے اعمال کے ساتھ بھی تعلیم ہوتی تھی، آپ کی خاموشی جو ہے اس سے بھی تعلیم ہوتی تھی، تو لوگ قسم قسم کی تعلیمات حاصل کرتے رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خصوصی انداز اختیار فرماتے رہتے تھے۔ یہ بھی اللہ پاک نے آپ کو بہت عظیم استعداد عطا فرمائی تھی اور بہت کمال عطا کیا تھا کہ لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کس وقت کیا انداز اختیار کرنا ہے، یہ بھی کوئی خاص علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا کیا تھا۔ تو وہ مسجد نبوی ایک بڑی درسگاہ تھی، ساری درسگاہوں میں صرف زبانی تعلیم ہوتی ہے، لیکن وہاں عمل حضور کا جو ہے وہ سب سے بڑی تعلیم تھی۔ آپ جو کچھ کرتے تھے لوگ اس کو دیکھتے تھے اور پھر اسی طرح کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ اس حد تک اس میں احتیاط کرتے تھے، یہ بیچ میں ایک اور بات آ گئی، وہ اس حد تک احتیاط کرتے تھے کہ غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، اس کی سرپرستی کرنے والا، اس کے اخراجات برداشت کرنے والا، اس کی تعلیم کا انتظام کرنے والا، کہاتین فی الجنہ، ایسے ہوں گے جس طرح جنت میں یوں ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کے ساتھ اشارہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ اشارہ کر کے بتایا کہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا۔ پھر خیال چلا گیا کہ کچھ بات غلط نہ ہو گئی ہو، اس لیے لوگوں کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، یہ اشارہ میں نے اس محض وجہ سے کیا ہے کہ بھئی یہ تمہیں پتہ چلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اشارہ کیا تھا، لیکن یہ بات ہے کہ میری انگلیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ بہت عظیم تھی، بہت خوبصورت تھی، میری انگلیاں میری سی بے مزہ سی ہیں، اس لیے اشارے سے تم یہ نہ سمجھ کے انگلیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح نہیں، بس وہ اشارے کی غلط باتیں کرنے کے لیے اشارہ کیا ہے، انگلیوں میں مثال دینے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہاں جن حضور کے اشارات سے بھی تعلیم ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے بھی تعلیم ہوتی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے نئے نئے انداز اختیار فرماتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ممبر پر چڑھ رہے تھے تو پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، پھر فرمایا آمین۔ سارے حیران ہو گئے کس چیز پر آمین کہہ رہے ہیں، کوئی بات کہیں کسی نے کہی نہیں ہے تو آمین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی کہہ رہے ہیں ممبر پر چڑھتے ہوئے، ظاہر ہے کہ سخت توجہ ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین ابھی ابھی آئے ہیں، اور ہے اس وقت جب میں ممبر پر چڑھ رہا تھا وہ میرے کان میں سرگوشی کر رہے تھے، تو جب میں نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، وہ شخص بہت بدبخت ہے اور اللہ کی رحمت سے دور ہے جس نے اپنے والدین کو زندہ پا لیا اور اپنے آپ کو جنت میں نہ داخل کرا سکتا۔ میں نے کہا آمین جبریل، بالکل صحیح بات ہے، ایسے رحمت کے خزانے گھر میں موجود ہوں اور پھر وہ شخص اپنے آپ کو جنت میں نہ داخل کر سکے، یہ تو آسان معاملہ ہے۔ والدین کی موجودگی میں جنت کا داخل ہونا تو بالکل آسان قصہ ہے، اور وہ یہ دونوں اس
موجود ہیں اور پھر بھی وہ جنت میں اپنے آپ کو داخل نہیں کر سکتا ہے، یہ عجیب بات ہے اور واقعی عجیب بات ہے۔ والد اور والدہ یہ دونوں ہی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ والدہ کا اللہ پاک نے بہت زیادہ ذکر کیا اور والد کا بھی بہت زیادہ احترام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ تو ان کے ہوتے ہوئے آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو جبریل نے عرض کا اظہار کیا اور اس کے لیے رحمت کی دوری بتائی کہ جو آدمی اپنے والدین کو پا لے اور اپنے آپ کو جنت میں نہ داخل کرا سکے۔ یہ تو میں نے آپ کو سنائی ہے پہلے بھی یہ حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد یا دونوں ایک روایت میں دونوں کا ہے، اس کے چہرے کو دیکھنا جو ہے یہ پورے ایک مقبول حج کا سبب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے والد کو محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک نظر جب اس پر پڑتی ہے ایک حج مبرور کا ثواب ہے۔ عام حج نہیں، عام ہمارے حج کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ حج مبرور یعنی قبول حج جو اللہ کے دربار میں مقبول حج ہوتا ہے اس کا 100 حجوں کا ثواب۔ سبحان اللہ۔ یہ 100 حجوں والی بات ذرا بعد میں ہے، وہ حضور نے فرمایا کہ پورے ایک مبرور حج کا ثواب کرتا ہے۔ آگے سے ایک صحابی نے پوچھا وَإِنَّ نَظَرَ فِي الْيَوْمِ 100 مَرَّةً یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ اگر دن میں 100 دفعہ اپنے والد کو محبت اور شفقت سے دیکھے تو پھر فرمایا کہ پھر 100 اللہ اجل و اوسع و اکبر، اللہ اس سے زیادہ جلیل ہے، وسیع ہے، کبیر ہے، وہ جتنا انعام دینا چاہے تھے سب۔ تو 100 حجوں کا ثواب جو ہے وہ دن میں جن کی وجہ سے آدمی کما سکتا ہو ان کے ہوتے ہوئے پھر جنم میں کیسے جاتا ہے؟ اور درجے کا کم اکڑ کے جو دور ہے کام ہے اس کو تو واقعی جانا ہی چاہیے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ جو انہوں نے بابا صاحب جنگ والے سلطان بہو نے جی بہت مبالغہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں مرشد کا دیدار جو ہے یہ 1,00,000 کروڑوں حجوں کے برابر ہے، 1,00,000 کروڑ حج۔ تو یہ بہت مبالغہ نہیں کر دیا انہوں نے، 1,00,000 کروڑ حج کے برابر کر دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ انہوں نے مبالغہ نہیں کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ والد کو محبت اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ دیکھنا حج کے برابر ہے، اگر 100 دفعہ دیکھے تو 100 حج کا کمائے۔ تو والد جو ہے وہ تو صرف جسمانی تربیت کرتا ہے بندے کی، وہ جسمانی بات، اور مرشد جو ہے وہ تو روحانی بات۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جیوے جیوے۔ وہ تو اس کی روح کی تربیت کرتا ہے۔ تو جب جسم کی تربیت کرنے والے کو ایک دفعہ دیکھنے سے اگر 100 حجوں کا ثواب ملتا ہے تو روح کی تربیت کرنے والے کو اگر 1,00,000 کروڑ اچھا سبحان اللہ۔ تو یہ والدین کے بارے میں، والد کے بارے میں تو یہ بلکہ بعض روایات میں والدین کے اور والدہ کے بارے میں تو سیدھی ساری بات ہے، جنت کا اقدام الامہات۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی مشہور معروف بات ہے، جنت کا اقدام الامہات۔ جنت جو ہے ویسے دوزخ جو ہے یہ بہت گہرائیوں میں ہے، تحت الثرى میں ہے۔ جنت بہت بلندیوں پر ہے، یعنی 7 آسمانوں سے اوپر جنت پائی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشن معراج سارے مراج کو عبور کر کے آخر میں حضور جنت میں تشریف لے گئے تھے۔ جنت بہت اونچی ہے، وہ بہت اونچی جنت جو ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار کر وہاں کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب ماں کو پائے، بال کو پائے، اور پھر
بے شک اس لیے جبریل امین نے کہا وہ لفظ بڑا بدبخت ہے، بد نصیب ہے جو اپنے ماں باپ کو زندہ پائے اور پھر اپنے آپ کو جنت میں داخل نہ کرا سکے۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا، رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس نے اپنے آپ کو جنت میں نہ داخل کرا سکا، وہ بھی پہلے درجے کا بدبخت ہے۔ واقعی اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب تیاری کرے اس کے لیے، اپنے آپ کو یقینی طور پر جنتی بنانے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ تو ظاہر ہے، وہ اس کا جو ایک اشرہ ہے وہ ہے یہ تو مہینہ، آخری اشرے کے بارے میں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک کو مہینہ وہ جہنم سے آزادی ہے۔ پہلے اشرے میں کسی میں رحمت ہے، کسی میں مغفرت ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا بد نصیب ہے کہ مغفرت سے بھی اس کو احسان نہیں ملا، رحمت سے بھی احسان نہیں ملا، تو آخری اشرے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ایک کو مہینہ اگر ان ساری چیزوں کے باوجود بھی وہ جہنم میں جا رہا ہے تو آخری اشرے میں آج مجھے پکارے جہنم سے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور مجھ پر اس نے درود نہیں پڑھا، تو اب تو وقت ختم ہے، اس لیے وہ یہ تیسری چیز جو ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ محفل میں گفتگو کریں گے۔ یا الہی مصطفیٰ رحمت بتا کے تو ہے، حضرت صدیق و علی بدر سلمان کے تو ہے، قاسم و جعفر جناب بایزید و ابن حسن، بو علی و شیخ یوسف شاہ حمدان کے تو ہے، عبد خالق عارف و محمود پھر شاعری، شیخ سماسی امیر بزم رفاع کے تو ہے، شاہ بہاؤدین علاؤدین و چرخی کے تو ہے، پھر عبید اللہ شہریار رضی شاہ کے تو ہے، شیخ زاہد اور درویش محمد خالقی، باقی ملت شیخ احمد مہتاب کے تو ہے، حضرت معصوم سیف الدین عالی مرتبہ، سید نور محمد جان جانا کے تو ہے، شاہ عبداللہ شاہ ابو سعید احمد سعید، پھر جناب دوست قندھاری عثمان کے تو ہے، پھر سراج الدین احمد خان قیوم زمان، شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے تو ہے، شیخ صدر الدین آقا غوث دوران کے تو ہے، جان دو عالم کے منظور نظر سیرت نگار، مرشدی دائم مدیر جام عرفان کے تو ہے، دو جہاں کی نعمت
नक्शबंदी औलिया के जूदो फैज़ां के तू है। हमारे ताला हमारी जनाब अगर बयान के दौरान मुझसे कोई कोताही हुई है, कोई लफ्ज़ हुई है तो माफ़ फरमा दीजिए और मुझे भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। सामीन नाज़रीन इनको भी तौफीक अता फरमाइए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क हमें नसीब फरमाइए। ज़ुबान कलाम की इश्क नहीं चाहिए, रब्बुल आलमीन हकीकी इश्क नसीब फरमाइए। ये न हो कि बातें तो उनके इश्क मोहब्बत की करें और काम उनकी मर्जी का एक न करें। ज़ुबान से कहते रहे क्या हम बड़े आशिक हैं, बड़े हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिदाई हैं, शहदाई हैं, लेकिन हमारा अमल उसके बरअक्स हो। रब्बुल आलमीन ज़ाहिर है कि ऐसा काम करते हैं नहीं होता है, इसलिए हमें ऐसा अमल करने की भी तौफीक अता फरमा दीजिए। तौफीक अता फरमाइए कि हम अपनी ज़िंदगियों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा के मुताबिक संवार सकें। ये न हो कि कोई बातें अपनी मर्जी से बढ़ा ले दीन में या अपनी मर्जी से कम कर दे। क्या के दिन अल्लाह पाक फरमाए कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाह व रसूलिही, अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ने की कोशिश न किया करो। तो कहीं आगे बढ़ जाते हो, कहीं पीछे रह जाते हो। इसलिए ताला हमें इस तरह की ज़िंदगी नसीब फरमाइए कि जिसमें अल्लाह रसूल से आगे बढ़ने की कोई सूरत न हो। हमें इस बेअदबी से बचाइए रसूल के भी पीछे चलने की तौफीक अता फरमाइए। और रसूल के पीछे चलना आप ही के पीछे चलने की तरह है, इसलिए हमें ये नेमत नसीब फरमा दीजिए। हमें हकीकी शरीयत का पैरोकार बना दीजिए। हमें अपनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लक्ष्य कदम पर गुजारने की तौफीक अता फरमाइए। लक्ष्यबंदी लोग हैं और लक्ष्यबंदी में शजरा पड़ा है, तो इन सब की एक ही मुतफ़िक़ा तारीफ़ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर बंदी करनी है, सुन्नत को किसी सूरत में नहीं छोड़ना है। रब्बुल आलमीन हमें इसकी पाबंदी नसीब फरमाइए। और ये जो मशाइख़ जिनका तज़किरा हुआ है, इनकी तालीमात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाइए और इनके फ़यूज़ व बरक़ात से हमें वक्त हिस्सा नसीब फरमाइए। जो लोग रब्बुल आलमीन इस महफ़िल में शामिल हुए हैं, दूर से आए हैं, नज़दीक आए हैं, इस सर्दी में आए हैं, इस ठंडक में आए हैं, बारिश में आए हैं, बारी ताला सब की हाज़िरी कबूल फरमाइए। और इनकी जो जो मुरादें हैं, दिल की जो तमन्नाएँ हैं, उनको पूरा फरमा दीजिए। महल्ले में कुछ खुद किया हुई हैं, बारी ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। और कुछ दोस्त अहबाब बीमार भी हैं, रब्बुल आलमीन उनको भी शिफ़ा नसीब फरमा दीजिए। बातिनी बीमारियों से दुनिया में निजात अता फरमाइए और ज़ाहिरी बीमारियों से भी निजात अता फरमाइए। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद